سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی رسی کو تم سب کے سب، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سو اسی اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے اس اللہ کے احسان سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ ایک کنارے پر تھے جہنم کی آگ کے گڑھے کے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، ان کی اجتماعی قوت، شان اور شوکت کے لیے دوسری ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور بڑی خوبصورت ہدایت ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات پہلی ہدایت اسی سلسلے کی سماعت فرما چکے کہ امت مسلمہ اپنی اجتماعی قوت کے لیے تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر، خوف اور دھیان پیدا کرے، احساس پیدا کرے۔ اور دوسری ہدایت اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ جب تقوی ہوگا، دھیان ہوگا، خوف خدا اور حب الہی ہوگی، تو پھر مسلمان آپس میں اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ اختلاف ہوتا ہی دو وجہ سے ہے۔ ایک اختلاف محمود ہے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے، ایک اختلاف مذموم ہے۔ جو اختلاف محمود اور رحمت ہے وہ یہ کہ انسان دین کے کسی مسئلے کو بہتر انداز سے حل کرنے کے لیے اس میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی کوئی رائے پیش کرے، جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن و سنت کے ان مسائل میں جو منصوص نہیں ہوتے تھے اپنی مجتہدانہ رائے پیش کیا کرتے تھے، لیکن یہاں کوئی نفس کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، کوئی خواہشات نفسانی نہیں ہوتی تھی،
کوئی کسی قسم کا حب جاہ یا حب مال کا جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اختلاف محمود ہے، رحمت ہے، اور ائمہ فقہا یا محدثین کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اختلاف ہوتا ہے جس میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اپنی مرضی، اور پھر وہ اتنی بڑھتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں فرقہ بندی ہوتی ہے، گروہ بندی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، کہیں لسانی اختلاف، کہیں علاقائی اختلاف، کہیں مذہبی اختلاف، کہیں سیاسی اختلاف۔ اس سے پھر تفرقے بنتے ہیں، ایک جماعت نہیں، اس میں کئی جماعتیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب انسان اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کی اس ہدایت کو سامنے رکھے گا اور اپنی نفسانی اغراض خواہشات وہ چھوڑ دے گا تو اس کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پھر انسان سارے کے سارے اللہ کی مرضی پہ چلنے والے ہوں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کوئی فارمولہ بنائے اور لوگوں سے کہے کہ سارے اس فارمولے پہ آ جائیں، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے فارمولے میں، انسان کے بنائے ہوئے قانون میں سینکڑوں خامیاں ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں سب لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا وہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا ضابطۂ حیات، اللہ رب العالمین کا تعلیم کردہ قانون، وہ ایسا قانون ہوگا جس پہ تمام انسان متفق ہو سکتے ہیں۔ تمام انسان اس کے لیے، انسانوں کے لیے وہ رہنما ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر صرف یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں حبل عربی زبان میں رسی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حبل معاہدے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رسی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن کریم ہے، وہ پیغام ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آیا ہے۔ اس رسی کو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا تو وہ زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک چلا جائے گا، اور اگر اس رسی کو چھوڑ بیٹھے گا تو آپ حضرات اندازہ کریں کہ ایک بندہ اگر پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو یا کسی اونچی جگہ پہ ایسے چڑھ رہا ہو اور اس نے رسی کو پکڑا ہوا ہو اور درمیان میں جا کے وہ رسی کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ وہ زمین پہ گرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت امت مسلمہ اللہ کی اس رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اللہ پاک اس کو اوپر یعنی اپنی ذات تک بھی پہنچا لے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں انسانیت کی رہنما کے لیے ایک بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، جنہوں نے اس خطے کی آزادی کے لیے ساری زندگی تگ و دو، محنت اور کوشش کی۔ اسی پاداش میں ان کو قید کیا گیا اور مالٹا کے جزیرے میں رکھا گیا۔ حضرت وہاں سے جب رہا ہو کے آئے تو فرمایا کہ میں جیل کی کال کوٹڑیوں میں اس بات پہ غور کرتا رہا کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے، امت مسلمہ کیوں پستی میں جا رہی اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔
فرماتے جب میں نے غور کیا تو مجھے دو چیزیں سمجھ آئی۔ ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کا تعلق قرآن کریم سے کٹ گیا، قرآن کریم سے امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج قرآن کریم کو امت کوئی اہمیت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امت مسلمہ آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئی، بلکہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں نہیں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اگر امت مسلمہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے تو اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں، اختلافات رہے ہی نہ۔ تو آج میرے عزیز دوستو، حضرت فرماتے ہیں میں جیل سے یہ تہیہ کر کے آیا ہوں، ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان واپس جا کر کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر درس قرآن شروع کروں گا اور امت کا تعلق قرآن کریم سے جوڑوں گا، اور اس درس قرآن کے ذریعے امت کو وحدت کا پیغام دوں گا۔ ایک ہو جاؤ، اختلافات چھوڑ دو، آپس کے چھوٹے چھوٹے تنازعات چھوڑ دو اور قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج میرے عزیز دوستو، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ذلیل اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی احساس بھی نہیں رہا کہ ہم سے کتنی بڑی بھول، غفلت اور غلطی ہو گئی۔ آج بھی میرے عزیز دوستو قرآن کریم کا پیغام، اللہ کا پیغام یہی ہے ہمارے لیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سب پکڑ لو اس کو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقوں میں مت بٹو۔ سیاسی، علاقائی، مذہبی اور چھوٹے چھوٹے تنازعات جن کو ہم نے پہاڑ بنا رکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان تنازعات میں مت بھٹکو۔ یہ اختلافات وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم جنگ و جدال بنا لیں، لڑائی جھگڑا بنا لیں۔ ہاں، اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ عمل کرے، قرآن کی طرف آئے، قرآن سے رہنمائی لے، تو یہ اختلافات ختم اگرچہ نہیں ہو سکتے لیکن کم ضرور ہو سکتے۔ اس جنگ اور جھگڑا جو ہے وہ ضرور پیچھے ہٹ سکتا ہے، آگ بجھ سکتی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں اگر ہم قرآن کریم کو اپنا فیصل بنا لیں، اپنا ہادی اور رہنما بنا لیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے، بالخصوص وہ واقعہ ذہن میں رکھیں اوس اور خزرج جو پہلے لڑا کرتے تھے، جان کے دشمن تھے، چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوئی، 120 سال سے لڑائی جاری تھی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دونوں قبیلے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العالمین نے ڈالی۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، آپ حضرات نے یہ مناظر دیکھنے ہوں تو آپ کو دینی جگہوں پر ہی یہ مناظر ملیں گے۔ آپ رائے بنڈ میں چلے جائیں، اجتماع میں چلے جائیں تو دنیا بھر میں جہاں کالے اور گورے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، وہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں آپ کو دنیا بھر میں اونچ نیچ نظر آتی ہے، خاندانی فرق نظر آتے ہیں،
چھوت چھات کے قائل لوگ نظر آتے ہیں، وہاں اسی دسترخوان پر چھوٹی ذات والے بڑی ذات والے سب بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوئے۔ مدارس میں چلے جائیں، مدارس میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، امیر کا بچہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہے، غریب کا بچہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہے۔ دنیا کے ماحول میں جائیں گے، وہاں آپ کو یہ سارے فرق نظر آئیں گے، امیر کا غریب کا، چھوٹی ذات کا بڑی ذات کا، چھوٹی گاڑی کا بڑی گاڑی کا، یہ سارے فرق نظر آئیں گے۔ لیکن دین کے قریب آئیں گے تو آپ کو دین والے آپس میں جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کس کی برکت سے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، ایسی الفت ڈالی کہ خون کے پیاسے ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے بن گئے۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل کرم اور احسان سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اندازہ کریں اللہ پاک نے مثال کیا دی کہ تمہاری ایسی محبت ہو گئی کہ تم بھائیوں جیسے بن گئے۔ اور آج سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دستوں کے گرفتار۔ کیا حال ہوگا یہاں پہ امت کا اور دوسروں کا۔ تو اس لیے آج بھی اگر بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں، کاروباری پارٹنرز میں اور ایک محلے علاقے میں رہنے والوں میں اگر آپ وحدت چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ سب اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو، اور فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ تو جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ شفا عربی زبان میں یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک شفا ہے شین پہ زیر کے ساتھ، جس کا معنی ہے بیماری سے صحت، تندرستی، شفا۔ قرآن کریم میں فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اللہ تمہیں شفا عطا کرے، اس کا معنی اللہ تمہیں صحت عطا کرے۔ اور دوسرا لفظ شفا ہے شین کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ تو ہم اپنی زبان میں بولتے ہوئے کسی کو یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تمہیں شفا دے، شفا نہ دے، شفا کا معنی تو کنارہ ہے، اللہ تجھے سائیڈ پہ لگائے۔ شفا دے، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہاں لفظ ہے شفا کا، تم لوگ جہنم کی آگ کے کنارے پہ تھے، گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس کنارے سے تمہیں بچا کے لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اب تم کیا دوبارہ اسی کنارے کی طرف جاؤ گے؟ جیسا کہ اوس اور خزرج ان یہودیوں کی وجہ سے، شماس بن قیس اور ایسے یہودیوں کی وجہ سے متاثر ہو کر پھر لڑنے لگ گئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ پھر توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ پاک انہی صحابہ کو فرماتے ہیں اللہ نے ایک دفعہ تمہیں اس کنارے سے بچا لیا، پھر ادھر کوئی بھاگ رہے ہو، پھر وہیں جانا چاہتے ہو، تو گویا آئندہ ایسی چیزوں سے محتاط رہو۔ یہ ہدایت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے لیے بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آج بھی ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ہو جائیں، ورنہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے ہی اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راہ پہ آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ تقوی اور اللہ کے دھیان کا راستہ ہے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیة الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل من